السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے سپارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 آپ نے سماعت فرمائی ہے، اور ایک حدیث مبارکہ جو مستدرک حاکم، المجمع الکبیر، الادب المفرد، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن ابن ماجہ اور ترمذی شریف ان کتب احادیث میں موجود ہے، وہ آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ تمام شہداء جو قیامت تک ہوں گے ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ انہی شہداؤں میں سے اسلام کے بہت عظیم شہید نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ان کی پیدائش سے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ جس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی 6 ہجری 5 شعبان المعظم کو مدینہ شریف میں آپ پیدا ہوئے تھے، اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت 1 سال 10 ماہ پہلے ہو چکی تھی، ان سے 1 سال 10 ماہ چھوٹے ہیں۔ پھر آپ کے بعد ایک اور آپ کے بھائی پیدا ہوئے جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشر رکھا۔ آپ کی 2 ہمشیرہ بھی تھیں، حضرت بی بی زینب اور حضرت بی بی ام کلثوم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بچے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ 5۔ تو یہ کتنی بے رخی ہے کہ کوئی 2 اولادوں کو تو مقدم سمجھے اور باقیوں کی عزت نہ کرے۔ یہ تو ماں باپ کے ساتھ دھوکہ ہے کہ جن کے 5 بچے ہیں ان میں سے 2 کو بچے سمجھا جائے اور 3 کو بچے نہ سمجھا جائے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اسلام اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اصول اپنی مرضی سے نہیں بنتے۔ قانون جو اللہ نے بنایا ہے، جو حدیث شریف میں موجود ہے، وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ جتنی اولاد ہے کسی کی وہ ساری اولاد ہے، زندہ ہے چاہے فوت ہو گئی ہے۔ اسی طرح ایک شخص کی 1 سے زائد بیویاں ہیں، جو زندہ ہے وہ بھی اس کی بیوی ہے، جو اس کے نکاح میں فوت ہوئی ہے وہ بھی اس کی بیوی ہے۔ عورت اگر مرد کے فوت ہونے کے بعد دوسرا نکاح کرے گی تو پھر وہ جس کے نکاح میں دنیا سے جائے گی اسی کے نکاح میں اٹھے گی، یعنی جس نکاح میں گئی وہ اسی کے نکاح میں ہے۔ تو کہنا جی وہ بیوی نہیں ہے، یہ بیوی ہے، وہ اولاد نہیں ہے، یہ اولاد نہیں ہے، یہ اسلام کے طریقہ کار کے مطابق بات بالکل بھی نہیں ہے۔ اس ساری بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اسی طرح ان کے تیسرے بھائی اور مزید 2 بہنیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نواسیاں ہیں۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے،
لیکن اس کی بات کرنے کے مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کا انکار کیا جائے. اگر انکار کیا جائے گا تو پھر زیادتی کی جائے گی، اور اگر ان کو بھی اسی طرح اہم مانا جائے گا تو پھر بات درست ہوتی ہے. جیسے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی خواتین کی سردار ہے، تو اب ان کے ساتھ ان کی 3 بہنیں، وہ بھی اسی مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو رکھے گا، کیونکہ وہ بھی ساری صحابیات میں شامل ہیں، نیک پاکیزہ متقی پاک دامن ہے وہ ساری کی ساری. ذکر ایک کا کر کے سب کو شامل کیا گیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور جن کے بدن سے وہ پیدا ہوئی ہیں شہزادیاں، وہ ساری پاکیزہ دامن پاک دامن مومنوں کی مائیں ہیں. اس لیے جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو جن کا نام لیا جائے وہ تو شامل ہیں ہی ہیں، جن کا نام نہ بھی لیا جا رہا ہو، جب ان سے تعلق جڑ چکا ہے تو وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہوتے ہیں. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ام فضل، ان کی کنیت ہے حضرت لبابہ عامریہ رضی اللہ عنہا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات بڑا ہی دردناک خواب دیکھا ہے. فرمایا بتائیں تو صحیح کیا دیکھ لیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم عطر سے گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بڑا خوبصورت خواب ہے، بڑا اچھا خواب ہے. انشاءاللہ تعالی میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک لڑکے کو جنم دیں گی، وہ آپ کی گود میں آئے گا. فرماتی ہیں پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، تو جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر وہ میری گود میں آئے. جب آپ پیدا ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام رکھنا ہے. فرمایا کیا سوچا ہے؟ کہا حرب. نہیں، میں نے ان کا نام حسین رکھ دیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہم ان کے 3 بیٹوں کے نام رکھے، حسن حسین اور محسن. حسن حسین اور محسن. فرمایا میں نے ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کی نسبت سے ان تینوں شبر شبیر اور مبشر کی نسبت سے اپنے نواسوں کے نام رکھے ہیں، اور فرمایا ان کے نام جنتی نام ہیں، اس سے پہلے کسی کے نام یہ نہیں رکھے گئے تھے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے ساتھ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام بھیج دیا گیا. آپ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا. البدایہ والنہایہ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے موقع پر جب کربلا کے میدان سے گزرے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کربلا ہے. نام سنتے ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. فرمایا ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے روتے دیکھا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبرائیل امین حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے خبر دی انا ولد الحسین یقتل بشاتی تلفراتی بموعد یقال له کربلا. آپ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے فرات کے کنارے اس جگہ شہید کیا جائے گا جسے کربلا کہتے ہیں. اسی طرح ام المومنین سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث شریف المجمع الکبیر لطبرانی، کنز العمال، مستدرک حاکم، مجمع زوائد، فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے خبر دی گئی ہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے کہ میرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض طف میں شہید کیا جائے گا، اور مجھے اس جگہ کی مٹی بھی لا کر دکھائی گئی ہے. اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ
رضی اللہ عنہا کو وہ مٹی ایک ڈبی میں رکھنے کے لیے دے دی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ولادت کے ساتھ ہی یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تھی، ان کی جگہ مینڈا بیچ دیا گیا۔ یہاں اسلام کی بقا کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت 16 اہل بیت سمیت 72 صحابہ اکرام جن میں شامل بھی ہیں، ان عظیم 72 ہستیوں کی شہادت پیش کر کے اسلام کا پرچم سر بلند کیا ہے۔ اچھا آپ بڑے غور سے سنیے کچھ باتیں۔ بہت سے لوگ بہت سے سوالات کرتے ہیں، جب وہ سوال کریں تو پھر ان کو جواب بھی دینا چاہیے، تاکہ وہ جواب جب ان کو ملے تو پھر ان کو پتہ چلے کہ ہم ادھوری بات کرتے ہیں، پوری بات کیا ہے۔ جس وقت شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی نا، تو کربلا کے میدان میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے 4 بیٹے جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے پیدا نہیں ہوئے لیکن ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، جن میں حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت محمد اور حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، 5 یہ بھائی ان کے، 5 حضرت عباس، حضرت عثمان، حضرت محمد، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر، یہ 5 میدان کربلا میں حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن بن علی یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بدن سے پیدا ہوئے، ان کے 2 بیٹے، 4 بیٹے، 2 کے نام آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے، 2 کے نام سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اور جب کوئی تذکرہ کربلا کر رہا ہو تو ان سے پوچھیں یہ شہیدوں کے نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ کیا یہ شہید نہیں ہے؟ یہاں آپ کی مرضی کے ناموں والے شہید ہوں گے، جہاں آپ کی مرضی نہیں ہے ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ جب گن کے نام شامل ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں تو ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ سگے بھائی کے بیٹے ہیں۔ سنیں حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم، یہ حضرت امام حسن کے بیٹے اپنے چچا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ 5 بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کے دوسری زوجہ میں سے، 4 بیٹے حضرت امام حسن کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمیت 72 لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ کربلا کے میدان میں پیش کیا ہے۔ پھر اسلام کی سربلندی کا وہ عظیم مارکہ ہوا تھا۔ ہم کربلا کو صرف اس لیے پیش کرتے ہیں کہ داستان سنا دیں، رلا دیں، پیٹ پٹا لیں، اور پھر سارا سال اسلام کے قانونوں کے خلاف چلتے ہیں۔ شہادت کربلا ہمیں جو درس دے رہی ہے، اگر ہم نے وہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیا تو پھر ہم صحیح معنی میں درد کربلا رکھتے ہیں۔ اور اگر صرف ہم نے 10 دن رونا ہے، شادیاں خوشیاں ملتوی کر دینی ہے، اور کسی قسم کا نیا کام نہیں کرنا، نئی چیز نہیں لینی، اور پھر اس کے بعد وہی غیر شرعی خرافات، غیر ضروری کام، غیر اسلامی طریقے اپنانے ہیں، تو یہ ہمیں درد کربلا نہیں ہے، یہ ہم معاشرے کی ایک ریت نبھا رہے ہیں کہ جیسے سارے چل رہے ہیں ہم بھی ویسے چلتے رہیں۔ اگر کربلا کا درد دل میں ہو تو اپنے اوپر اسلام کا لبادہ پوری طرح اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو
پورا کرنے کے لیے یزید پلید کی حمایت نہیں کی، بلکہ اس کا مقابلہ کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اصل چیز تو یہ ہے نا، بڑا عام سوال کیا جاتا ہے، جی محرموں میں شادی تو نہیں نہ ہو سکتی؟ جی بھئی شادی جب مرضی کر لیں، شادی کا کوئی سوال یہ کریں کہ جو شادی ہے وہ اسلامی طریقے سے کیسے ہوتی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ جناب اسلامی طریقہ کیا ہے شادی کا، پھر پوچھیں کہ اس اسلامی طریقے کے ساتھ اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو کیا محرموں میں شادی کی جا سکتی؟ اصل میں ہماری شادیاں ہی ہندوانہ ہو چکی ہیں، الا ماشاءاللہ ہم نے مایوں کرنی ہے، اس کے اوپر بھی ڈانس کرنے ہیں، گانے لگانے ہیں، ہم نے مہندی کرنی ہے، اس کے اوپر بھی انڈین کلچر کی تمام خرافات کو اپنانا ہے، ہم نے بارات لے کے جانی ہے تو وہ بھی ہندوانہ طریقے سے لے کے جانی ہے۔ تو یہ سوال کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ مایوں، مہندی، ہندوانہ طریقے سے شادیوں کے انتظامات، یہ موویاں، یہ ڈھول ڈمکے، یہ کرنا اسلام میں صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ محرم میں شادی کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، شادی جو ہے نا، شادی وہ بڑے ہی مشاورتوں، انتظامات اور طریقہ کار کے بعد طے ہوتی ہے۔ ابھی رات ہمارے ایک دوست آئے ہوئے تھے، کہنے لگے 23 اکتوبر کو میری بیٹی کا نکاح ہے اور رخصتی ہم نے 12 نومبر کو کرنی ہے، آپ ٹائم لکھ لیں۔ اس سے پہلے وہ اپنی فیملی میں یہ سارا وقت مقرر کر کے آئے ہیں اور دیکھ کے آئے ہیں کہ محرم نکل جائیں گے، فلاں مہینہ ہوگا، فلاں دن ہوگا تو ہم شادی کر لیں گے۔ اس محبت میں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اگر کوئی محبت سے دن آگے کر لیتا ہے تو بڑی اچھی بات، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جی یہ حرام ہے تو بھائی نکاح کرنا تو سنت ہے، حرام تو جو طریقے اپنائے ہوئے ہیں نکاح کے دوران، شادی کے دوران، وہ سارا سال ہی حرام ہے۔ جو حرام طریقے اپنائے ہوئے ہیں وہ بچیاں جن کو سارا سال کوئی غیر محرم دیکھ نہیں سکتا، گھروں میں رہتی ہیں، باپردہ رہتی ہیں، شادیوں پہ مووی والے ان کی بھی موویاں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر کسی باپ کو اس وقت خیال نہیں آتا کہ یہ میری بیٹی جو سارا سال باپردہ رہی ہے، آج ایک غیر محرم جا کے اس کے سر سے پاؤں تک اپنی مرضی کے مطابق موویاں بنا رہا ہے۔ اس لیے سوال وہ کریں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کر سکے، یہ سوال نہ کریں جس پہ ہم نے عمل ہی نہیں کرنا۔ اگر کسی کو بڑا عذر آ گیا ہے، بڑی کو مجبوری بن گئی ہے، یعنی اچانک کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ شادی کرنی ہے، باپ جو ہے وہ بستر مرگ پر آ گیا ہے، واپس جانا پڑ گیا اس کو باہر والے ملک، پھر 2 سال نہیں آ سکتا، تو اپنی بیٹی بیٹے کا وہ نکاح سادگی سے سنت کے مطابق جس دن بھی کرے گا اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ غیر شرعی طریقے کسی دن بھی اپنائے گا تو پھر نہ محرم کا کوئی تقدس ہے، نہ کسی اور چیز کا کوئی تقدس ہے، پھر ذاتی اپنی خواہش ہے، وہ انسان جیسے مرضی کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث شریف آپ نے سماعت فرمائی ہے، حسین منی و انا من الحسین، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ کے بیٹے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور فرمایا میں حسین رضی اللہ میں سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نسل جو ہے وہ میرے بیٹے حسین کے ذریعے قیامت تک جاری رہے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی ہے لیکن وہ تھوڑی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ الحسین سبت من الاسباط، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسباط میں سے ایک سبت ہیں۔ یہ حضرت قرآن مجید فرقان میں حمید میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ جس تنے درخت کے تنے کی جڑ ایک ہے اور اس کی بہت سی شاخیں ہیں، فرمایا میرے حسین بیٹے کی اولاد بہت پھیلی ہوگی، اور آج دنیا میں حسینی شہزادے بہت زیادہ موجود ہیں۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جس وقت کربلا کے میدان میں تھے نا، اللہ اکبر، آپ نے شمر
ذی الجوش کو دیکھا، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا۔ البدایہ والنہایہ جلد 4 جز 8 صفحہ 178 پر حضرت سیدنا محمد بن عمر بن حسن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں ہم کربلا میں فرات کے کنارے پر کھڑے تھے، ہمارے ساتھ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شمر ذی الجوش کو جب دیکھا تو فرمایا صدق اللہ ورسولہ، قال رسول اللہ کأنی انظر الی قلب ابقع یلغ فی دماء اہل البیت۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابلک رنگ کا کتا اہل بیت کے خون میں منہ مارے گا۔ فرمایا یہ وہ شخص ہے شمر جس نے ہماری شہادت کرنی ہے، اہل بیت کے خون میں منہ مارنا ہے۔ تو جو اہل بیت کے خون میں منہ مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کتا کہہ رہے ہیں، بدبخت کتا۔ وگرنہ نیک کتے کا بھی ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، جو اصحاب کاف کے ساتھ تھا۔ یہ بدبختی والا ہے جو اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اور آج بھی کئی ایسے اہل بیت کی شانوں میں گستاخیاں کرنے والے بدبخت موجود ہیں۔ یاد رکھیے ایک بات سمجھنے کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے ازواجی تعلقات بیٹوں کی صورت میں، بیویوں کی صورت میں، نواسوں کی صورت میں بنے ہیں، یہ سب خاندان ایک کنبہ بن جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی آپ کے نکاح میں تھی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ جن کے بطن سے پیدا ہوئی حضرت بی بی ام کلثوم، جو حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی، حضرت علی المرتضیٰ نے ان کا نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا۔ اب اس نکاح کی برکت سے یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو جو اہل بیت کو بھونکے وہ بھی کتا ہے، جو صحابہ کے خلاف کوئی زبان درازی کرے وہ بھی کتوں میں ہی شامل ہے۔ ہمارے ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی، ان کی ازواج ہوں، اہل بیت ہوں، بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں یا صحاب ہوں، یہ سارے ہی ہمارے لیے کشتی نوح اور راہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ ہم نے ان کے خلاف زبان نہیں کھولنی بلکہ ان کی شانیں ہی بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔